بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل سے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چور کھڑے ہو کر سننے لگا، لیکن چور تو چوری کرنے آیا تھا، اسے سننے میں کیا چیز مانی ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایتی متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اعلیٰ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شہزادی کر دے۔ دل میں ایک حیث پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا، اور وہ چور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضو قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادات اور میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا ہے، متقی جو پرہیزگار ہے، جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر آ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ہی حقیر اور ذلیل مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباسوں پر پوشا کر وضو اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نماز ذکر و تلاوت سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی ہے یہاں آ گئے جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات آخر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو زاہد و عابد، عبادت میں لاجواب، تقویٰ طہارت میں بے نظیر۔ اور جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر ایک شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا اور اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظر انتخاب اب آپ پر آ کر رک گئی کہ لہٰذا آپ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسے تمناؤ آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہو یہی پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، یہ میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کی ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ واضح کہا تھا کہ اسے اسی عرض کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میری خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادات ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر و اذکار ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں
انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔